دوستوں کے ساتھ بیٹھے گا اور وہاں پر یہ بھی کہے گا، انسانی فطرت ہے، یار وہ مولوی صاحب نے ایسے بول دیا، پتہ نہیں کیا بولا، ایسے بولا، آج میں سرچ کرتا ہوں۔ آج تو نیٹ کا دور ہے، کسی نے سرچ کیا، حدیث مسلم سے ڈاؤن لوڈ کیا، بخاری سے ڈاؤن لوڈ کیا، وہاں سے دیکھا 5 آدمی بیٹھے، 2 کے بعد 3 4 5 آپس میں یار دوست بیٹھے، جب حدیث نمبر ملایا، حدیث سامنے آیا، پھر عربی میں پڑھا، پھر اس کو ترجمہ کیا مختلف زبانوں میں، اگر اردو ہے، سندھی ہے، جو بھی ہے تو اس کو ترجمہ کیا، پھر اس کو سمجھ میں آیا، پھر اس کو سمجھ میں یہ آئے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے، واقعہ صحیح لکھا ہوا ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن مولوی صاحب کو بیان کرنے میں آگے پیچھے ہو گیا، بیان کرنے میں لفظ آگے پیچھے ہو گئے۔ تو چلو ٹھیک ہے، مولوی صاحب کا جو انداز تھا، تو جو معلومات تھا، اس نے اپنے حساب سے کہا، پر یار بات اس نے صحیح کہا، سچ کہا، یہ سچ ہے، آیا سمجھ میں؟ اب وہ بندہ کیا کرے گا، وہ حدیث جب اس نے دیکھنا، سن لیا، پڑھ لیا نا، ایسے آج کل کے ہم ماسٹر مائنڈ لوگ ہیں، صرف بات ایک مرتبہ ہم تک پہنچے، پھر وہ ہمیں یاد خود رہ جاتا ہے، پھر اس کا پازیٹو پہلو نیگیٹو پہلو پر ہم بات چیت خود کر لیتے ہیں، پھر 4 دوستوں کے پاس بیٹھ کر بندہ وہ واقعہ بتا دیتا ہے۔ اسی طرح آج آپ نے میں نہیں کہتا ہوں، لیکن کسی بھی علماء کرام سے سن کر، میں تو ایک عام طالب علم ہوں، لیکن کسی علماء کرام سے کوئی حدیث وغیرہ سن لیا، آپ لوگوں نے اس کا حوالہ سن لیا، تو اس کو آپ خود بھی سرچ کریں، خود بھی سرچ کریں، بے شک فقہ حنفی سے ہو، مالکی سے ہو، شافعی سے ہو، حنبلی سے ہو، کسی بھی مکتب فکر کا ہو، کسی بھی فقہ کا علماء کرام ہو، ساروں کا مقصد یہ نہیں ہے، ساروں کا مقصد ایک ہے، مسجدیں، مدرسے اور مرکزیں بنتے ہیں وہ اصلاح کرنے کے لیے، لیکن ہمارے اپنی کاہلی کی وجہ سے، لہجے کی وجہ سے آپ لوگ کبھی بھی بدنظر نہ ہوا کریں۔ آپ کا دل چاہے آپ مالکی کے پیچھے نماز پڑھیں، حنبلی کے پیچھے نماز پڑھیں، شافعی کے پیچھے نماز پڑھیں، حنفی کے پیچھے نماز پڑھیں، جیسے ہم حنفی ہیں،